میری بہن کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا تھا۔ دودھ کا گلاس لیے وہ ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ بھائی مجھے پیسے دو ورنہ کمرے میں نہیں جانے دوں گی، بہن نے بڑے لاڈ سے کہا تھا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 1000 روپے کا نوٹ نکالا اور اپنی بہن کے ہاتھ پر تھما دیا۔ میری بہن وہ پیسے لے کر بہت خوش ہو گئی، بولی کہ چلو بھیا اب جاؤ، اپنی زندگی شروع کرو۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگا اس وقت جیسے کسی کی ہلکی سی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی ہو۔ یہ کوئی مردانہ ہنسی تھی جو میری بیوی کے کمرے سے آئی تھی۔ میں حیران ہوا، کہیں میری بیوی کی ہنسی مردانہ تو نہیں۔ مجھے بہت ہی خوبصورت اور نازک قسم کی لڑکیاں پسند تھیں۔ سوچنے لگا کہ اگر میری بیوی مردوں کی طرح ہنستی ہوئی تو میں اس کے ساتھ کیسے گزارا کروں گا؟ مجھے تو اس سے محبت ہی نہیں ہوگی۔ یہ بات مجھے عجیب لگ رہی تھی، لیکن نکال کر اپنی بیوی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا، وہ تو بالکل چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ وہ بالکل بھی ہنسنا اور کھیلنا اس طرح کے شوق میری بیوی کے نہیں ہیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور آگے بڑھا۔ میری بیوی بڑی ہی سج سور کر سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا جو میں نے ٹیبل پر رکھا اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کے لیے اس کے سامنے بیٹھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو جو دودھ کا گلاس لائے ہیں وہ مجھے دے دیں، مجھے کسی نے کھانا بھی نہیں دیا۔ میں اپنی بیوی کی اس بات پر مسکرا پڑا۔ میں نے دودھ کا وہ گلاس اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے 2 ہی گھونٹ میں وہ دودھ کا سارا گلاس پی لیا۔ واقعی میں اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اور کوئی بات نہیں پوچھی، مگر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ وہ خود کوئی بات کرے گی، یہاں تک کہ اس کے چہرے سے مجھے کھانسی کی آواز آنے لگی۔ وہ بہت زیادہ تکلیف میں لگ رہی تھی۔ پھر اس نے گھونگھٹ پلٹا اور مجھے ایک ایسی اچرتی نظر سے دیکھا جیسے مجھ سے گلا کر رہی ہو۔ اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور وہ نیچے گر پڑی۔ شکر ہے کہ میں نے اسے تھام لیا، ورنہ وہ بیڈ سے واقعی میں نیچے جا گر پڑتی۔ میری بیوی کی حالت خراب ہو چکی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ میں اسے یوں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید اسے دودھ راس نہیں آیا، پر رفتہ رفتہ اس کی حالت بگڑنے لگی، ہاتھ پاؤں مڑنے لگے اور آنکھیں بھی سفید پڑنے لگیں۔ ایسے میں میرا پریشان ہونا تو بنتا تھا، کیونکہ میری شادی کی پہلی رات تھی اور میری بیوی میرے سامنے بے ہوش ہو رہی تھی۔ میں ایک چیخ مار کر اٹھا، کمرے کا دروازہ کھولا۔ مجھے لگا کہ میرے کمرے کے دروازے کے باہر کوئی کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں کوئی ہٹ گیا، مگر میں اس وقت یہ باتیں نوٹ نہیں کر سکا۔ سیدھا اماں کے کمرے میں پہنچا اور جلدی جلدی ان کو ساری صورتحال بتائی۔ اماں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ارے یہ تجھے دودھ کس نے دیا تھا؟ کسی دشمن نے دیا ہوگا ضرور۔ نہیں اماں، حبیبہ نے دیا تھا۔ میں نے حبیبہ کا نام لیا۔ اماں بھی حیران ہو گئیں، دوڑی دوڑی میرے کمرے میں آئیں۔ کمرے میں آ کر انہوں نے دیکھا میری بیوی اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ واقعی میں اس کی کیفیت بہت زیادہ خراب تھی۔ اماں نے اس کو اوپر اٹھایا، لیکن وہ بے جان ہو چکی تھی۔ میں تو ڈر ہی گیا۔ ہم نے جلدی جلدی ایمبولینس منگوائی۔ میں نے اپنی بیوی کو ایمبولینس میں لٹایا۔ ہم لوگ قریبی ہسپتال کی طرف چل پڑے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں کو اس امر کی ذرا بھی اطلاع نہیں دی تھی، لیکن جیسے ہی ہم لوگ ہسپتال پہنچے، میں نے دیکھا ہسپتال میں میری بیوی کے گھر والے پہلے ہی موجود تھے، مجھے عجیب آنکھوں سے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ پھر میری بیوی کو اندر ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ایمرجنسی میں لے جا کر میری بیوی کا علاج کیا جانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہسپتال میں پولیس بھی آ گئی۔ مجھے لگا کہ یہ کام میری بیوی کے میکے والوں نے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میری بیوی کے میکے والوں کے چہروں پر بھی اتنی ہی حیرت تھی جتنی کہ ہمارے چہروں پر تھی۔ یہ پولیس کو کس نے بلایا؟ میں نے پوچھا۔ تبھی وہ لوگ کہنے لگے کہ شاید ہسپتال کی انتظامیہ نے ایسا کیا ہو، لیکن ڈاکٹرز نے تو ایسی کوئی بات، کوئی رویہ نہیں دکھایا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگا، آخر یہ پولیس کس نے بلائی ہے؟ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ ایسے معاملات میں پولیس آ جائے تو معاملات کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہوتے ہیں، اسی لیے تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی ایک پولیس والا میری بیوی کے کمرے کی طرف چل پڑا، یعنی کہ جہاں پر اسے داخل کیا گیا تھا۔ شاید وہ لوگ ایمرجنسی میں جا رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے پولیس کو منع نہیں کیا، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بیوی بے ہوش تھی۔ اس کے باوجود بھی حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب پولیس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ہمیں پتہ چلا ہے کہ اپنی بیوی کو زہر دینے والے آپ خود ہیں۔ زہر؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری بیوی کو کسی نے زہر نہیں دیا۔ آپ یہ مت بتائیں ہمیں، ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ کی بیوی کو دودھ میں زہر ملا کر دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے
کہ یہ زہر آپ نے دیا ہے، مگر آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو میاں، زیادہ ہوشیاری مت دکھاؤ، ہم خوب جانتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں تو ان لوگوں کی اس زبان پر حیران رہ گیا تھا، آخر ایسا کون کرتا ہے، وہ بھی شریف لوگوں کے ساتھ۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اماں ابا نے بھی بہت کوشش کی کہ وہ لوگ مجھے تھانے نہ لے کر جائیں، یہ میری شادی کی رات تھی، میرے ساتھ ایسا مجھے تھانے نہ لے کر جائیں، یہ میری شادی کی رات تھی، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پر ایسا نہ ہو سکا، پولیس مجھے پکڑ کر تھانے لے گئی۔ میں پریشان بھی تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ آخر پولیس کو یہ الٹی سیدھی باتیں بتائی کس نے ہیں۔ یقیناً میری بیوی تو بے ہوش تھی، اسے تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر وہ ہوش میں آئی ہوتی، کم از کم مجھ سے یا میرے ماں باپ سے نہیں لیکن اپنے ماں باپ سے ضرور ملتی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ہوش میں آئی ہو اور کسی سے ملے بغیر اس نے کوئی بیان دے دیا ہو۔ میری بیوی کے بارے میں مجھے اتنا یقین تو ضرور تھا کہ وہ اس طرح کی نہیں ہے۔ میری اماں نے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی ایک شریف لڑکی سے کرنے جا رہی ہوں۔ میری ماں بہت جہاندیدہ عورت تھیں، دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ خیر اب یہ لوگ مجھے تھانے لے کر آ گئے، میں بھی زیادہ مزاحمت نہیں کر سکا، کرتا بھی کیوں کر، مجھے یقین تھا کہ میں بے قصور ہوں، مجھے جلدی ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور پھر تھانے میں لے جا مجھ سے کافی سخت قسم کی تفتیش کی گئی۔ میں نے کہا میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، میں نے اس شادی پر 15 سے 20 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، میں اپنی بیوی کو دھوکہ کیوں دوں گا، کیوں میں اس کے دودھ میں زہر ملاؤں گا؟ یقیناً یہ کوئی حادثہ ہے یا پھر کسی کی سازش ہے۔ میں نے جب ان لوگوں کو مطمئن کیا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے تھے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب بڑے آفیسر تک بھی بات جا پہنچی تھی، اس نے بھی کہا کہ ایسا صرف اور صرف ایک ہی صورت میں ہوتا ہے جب شادی زبردستی کی جا رہی ہو، لیکن یہاں تو زبردستی والا کوئی معاملہ نہیں ہے، لڑکی کے ماں باپ بھی راضی ہیں، اور پھر بیان بھی تو لڑکی نے خود نہیں دیا۔ مجھے بار بار یہ بات تو سمجھ بھی آ رہی تھی، لیکن ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ آخر اگر یہ بیان میری بیوی نے نہیں دیا تو پھر کس نے دیا ہے؟ میں اس کھوج میں لگ پڑا تھا۔ تبھی میری اماں اور میرا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے تھانے آ گئے۔ انہیں میری فکر تھی۔ میری ماں مجھ سے کہ بیٹا تمہاری بیوی نے تمہارے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا، یہ کسی ہمارے مخالف نے کیا ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ ہسپتال میں تو ہمارے خاندان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، یہ بات اور کسے معلوم تھی، اور پھر اچانک پولیس کیسے آ گئی؟ اماں نے خود بھی لا علمی کا اظہار کیا، لیکن میرے بھائی نے بڑے پتے کی بات مجھے بتائی۔ کہنے لگا کہ ضرور یہ کام تمہاری بیوی ہی کا ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے یہ سارا ناٹک خود کیا ہو، کیونکہ اچانک سے پولیس کا آ جانا جبکہ ہسپتال کے عملے نے بھی پولیس کو اطلاع نہیں دی، یہ ایک مشکوک بات ہے۔ اور پھر ہم نے تو ان کے ماں باپ کو بھی نہیں بلایا تھا، بھابھی کے اماں ابا خود ہی آ گئے، شاید بھابھی کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہوں گی۔ اپنے بھائی کی یہ بات سن کر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر باہر کے کسی فرد نے کی ہوتی تو یقیناً میں اس کا منہ توڑ دیتا، لیکن یہ بات میرا اپنا بھائی کر رہا تھا اور میرے بھلے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ہم لوگ تھانے سے گھر واپس آ گئے تھے۔ میری بیوی ابھی تک ہسپتال میں تھی، اس کو ڈرپ وغیرہ لگی تھی، کمزوری بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ میری بیوی کے ماں باپ یعنی میرے ساس سسر ان کے ساتھ ہسپتال میں ہی تھے۔ مجھے لگ رہا تھا میری بیوی بھی مجھ پر ہی الزام لگائے گی، لیکن اگر اس کے دل میں چور ہوا تو بھی پتہ چل جائے گا۔ میں پھول اور پھل فروٹ وغیرہ لے کر ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ مجھے تو تھانے سے تھوڑی دیر میں ہی رہائی مل گئی تھی، لیکن میری بیوی ابھی تک ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کہا کہ وہ مجھ سے ابھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنی بیوی کے رویے پر مطمئن تھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ شادی زبردستی ہو رہی ہے یا میرے پاس مت آؤ وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ عموماً ایسی لڑکیاں کرتی ہیں، شادی کی رات شوہر کو قریب نہیں آنے دیتی۔ پر یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی، میری بیوی رضامند تھی، اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، سو میں نے اپنے شک کو وہیں۔ اگلے ہی دن میری بیوی کو بھی ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، اسے 2-3 دن کی دوا بھی دی گئی۔ میری بیوی گھر آئی تو اس کی طبیعت میں بہت نقاہت تھی، بولی کہ مجھے معاف کر دیں، شادی کی رات مجھے یہ مسئلہ ہو گیا، ورنہ میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑتی، مجھے آپ سے محبت ہے، یہ شادی میں نے اپنی رضامندی سے کی ہے، خدا کے لیے اپنے ذہن میں کوئی ایسی ویسی بات مت لائیے گا، ہمارے دشمن بہت ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہم ایک ساتھ خوش رہیں۔ میری بیوی کی یہ بات سن کر مجھے بہت تسلی ہوئی تھی، میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں کبھی اس پر شک نہیں کروں گا، پر میری بیوی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اس کمرے میں بھی شک ہو۔ آپ میری ایک بات مانیں گے؟ اس نے پیار سے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر پوچھا تو میں اس کی بات کو ٹال نہیں سکا۔ کیا بات ہے؟ تم مانگو گی تو میں تمہارے سامنے اپنا سر بھی حاضر کر دوں گا۔ ہنس کر بولی سر نہیں چاہیے، الگ گھر چاہیے۔ بولی سر نہیں چاہیے، الگ گھر چاہیے۔ الگ گھر؟ میرے ذہن میں لاتعداد شک آنے لگے،
کہیں یہ سارا ڈرامہ اس نے الگ گھر کے لیے ہی تو نہیں کیا؟ کہیں اس کو میری دولت کی بھنک تو نہیں پڑ گئی کہ میں ایک امیر لڑکا ہوں اور اب اسے پھانس کر یہ مجھے کہیں دور دراز محل میں لے کر جانا چاہتی ہو؟ میری خاموشی دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ میں الگ گھر کے حق میں نہیں ہوں۔ تب میری بیوی نے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگی، الگ گھر سے میرا مراد کوئی محل یا بنگلہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ کسی جھونپڑی میں بھی خوش رہ لوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے اس گھر میں مت رکھیے، مجھے اس گھر سے وحشت ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم یہ بات بعد میں کریں گے، میں نے بات ٹالنے کے لیے کہا، پر میری بیوی میرے سر ہو گئی۔ بعد میں کیوں؟ یہ بات تو ابھی کرنے والی ہے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے الگ گھر میں رکھیں۔ تم جانتی ہو کہ یہ گھر میرے ماں باپ کا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ تو نہیں کہ میں تمہیں الگ گھر میں رکھ سکوں۔ نہیں رہنا، آپ مجھے بھلے سے کسی جھونپڑی میں کرائے کے گھر میں 2 کمروں کے مکان میں رکھ لیں، لیکن اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے لگا یہ میری بیوی کا محض ایک دعویٰ ہوگا، جیسے ہی یہ کسی چھوٹے گھر میں جائے گی تو اسے لگ پتہ جائے گا۔ ہمارا تو 6 کمروں کا خوبصورت گھر تھا، گھر تھا بھی ڈبل اسٹوری، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میری بیوی اس گھر کی بجائے کسی 2 کمروں کے چھوٹے مکان میں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے صبح اٹھ کر یہ بات اپنی اماں کو بتائی۔ اماں کہنے لگیں، بیٹا یہ لڑکی ابھی سے گھر میں بٹوارا چاہتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اور ہمیں اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ تم ایسا کرو، اسے کسی سستے سے گھر میں لے کر جاؤ، 2 دن وہاں رہے گی تو ذہن ٹھکانے آ جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی لالچ آ گئی ہے۔ اماں کی بات صحیح تھی، میں نے بھی سوچ لیا کہ اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے اس کی محبت کو آزمایا جائے۔ ویسے بھی میرے اماں ابا کے ساتھ تو پورے گھر والے تھے، میری ایک شادی شدہ بہن بھی اسی گھر میں رہتی تھی، میرا بھائی بھی تھا، اور بھی اماں ابا کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، پیسے کی بھی کمی نہیں تھی۔ اگلے ہی دن اپنی بیوی کو چکر دینے کی خاطر میں اسے ایک چھوٹے سے مکان میں لے گیا۔ یہ سب کچھ میں نے اماں کے مشورے پر کیا تھا، لیکن جب ہم لوگ گھر چھوڑنے لگے تو ابا پریشان نظر آئے، بولے کہ بیٹا اگر بہو کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تم دونوں اکیلے کیسے رہو گے؟ اور پھر ویسے بھی ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو خاندان کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائی نے بھی ابا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بھائی، تم کیسے اپنی بیوی کے ساتھ ایک اکیلے گھر میں رہو گے؟ کم از کم تمہیں اپنا نہیں تو ہماری عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ پہلے شادی کی رات وہ دودھ کی زہر والا واقعہ ہو گیا، اور اب یہ مسئلہ، کیا تم ہمیں سکون سے رہنے نہیں دے سکتے؟ چھوٹے بھائی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ ابا نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کچھ دن الگ رہنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں اپنی بیوی کو لے کر پرانے محلے میں آ گیا تھا۔ میں نے یہاں پر چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان لے لیا تھا۔ خیر یہاں زیادہ سامان کی ضرورت بھی نہیں تھی، مجھے پکا یقین تھا کہ میری بیوی کسی صورت بھی اس مکان میں نہیں رہ پائے گی۔ وہ اپنا مختصر سا سامان بھی لے کر آئی تھی، اس نے چھوٹا چھوٹا سامان سیٹ کر دیا، خوشی سے میرے پاس آ کر بیٹھی اور بولی، بس میں آپ کو ہر بات نہیں بتا سکتی، لیکن اس گھر میں مجھے گھٹن ہوتی ہے، مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں مر جاؤں گی، تبھی میں آپ کو یہاں لے کر آئی، آپ کے ساتھ تو میں 2 کمروں کی جھونپڑی میں بھی رہ سکتی ہوں۔ مجھے دل سے خوشی ہوئی تھی کہ میری بیوی اس مکان کو جھونپڑی کہہ رہی تھی، یقیناً اب وہ کسی صورت یہاں نہیں رہے گی۔ دل میں خوش ہوا، لیکن پھر اس رات ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے ہم دونوں کو سوچنے پر بلکہ رونے پر ہلکی ہلکی دستک ہوئی۔ دروازے تک گیا تو کسی نے میرا نام پکارا، اور ظاہر ہے میرا نام کسی اجنبی کو تو معلوم نہیں تھا۔ میں نے دروازہ یہی سوچ کر کھولا کہ میرا کوئی رشتہ دار ہوگا، پر جیسے ہی دروازہ کھولا، تیز ہوا کے جھونکے کی طرح 3 لوگ میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ان تینوں نے اپنے چہروں پر نقاب چڑھا رکھے تھے۔ بندوق کی نوک پر ان لوگوں نے ہمارے گھر سے سب کچھ لوٹ لیا، سونا، زیور، قیمتی کپڑے تک یہ لوگ لے گئے تھے۔ میری بیوی بس روتی رہ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، بے پناہ خوف، جیسے وہ ابھی مر جائے گی۔ اس کا رویہ ایسے تھا جیسے وہ اس سارے معاملے سے باخبر تھی۔ کہنے لگی، مجھے پہلے ہی پتہ تھا ہمیں اس گھر میں کوئی سکون سے رہنے نہیں دے گا۔ کون نہیں رہنے دے گا؟ کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ میں نے اپنی بیوی سے پوچھنا چاہا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا کر مجھے خاموش کروا دیا۔ مجھے شک کسی پر نہیں، بس یوں ہی وہ کوئی نہ کوئی بات چھپا رہی تھی۔ پھر صبح اٹھ کر اس نے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگی، مدثر، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے اس گھر میں آ کر۔ ہم نے تو تقدیر کے غصے کو دعوت دے دی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ واپس اسی گھر چلتے ہیں۔ اگر یہی چوریاں، ڈکیتیاں اور ڈرانا ہمیں جاری رکھا گیا تو ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہ سکیں گے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کم از کم آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ کی لاج تو ہے۔ کوئی جو بھی ہمارے گھر آئے گا اسے آپ کے اماں ابا بھی تو دیکھ لیں گے۔ مجھے آپ کے خاندان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس میں چاہتی تھی کہ میں اپنی ایک خواہش کو پورا کر لوں، لیکن اب لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں۔
میری بیوی کی پریشانی مجھے بھی پریشان کر رہی تھی، لیکن جو باتیں اس نے کی تھیں وہ خطرے والی تھیں۔ خیر مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ پہلے ہی دن جہاں پر ہم آئے وہاں ڈکیتی ہو گئی، کل کو اگر میری بیوی کی عزت پر حرف آ جائے تو میں کیا کروں گا۔ اسی دن اپنا سامان پیک کیا اور ہم لوگ واپس اپنے اماں ابا کے گھر آ گئے۔ اماں ابا کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی بہت پریشان ہوئے، بولے کہ بیٹا یہ ضرور کوئی تمہارے پیچھے پڑا ہے جس نے تمہارے گھر تک پیچھا کیا اور آدھی رات کو تمہارا نام لے کر دروازہ بجایا۔ اگر کوئی انجان آدمی ہوتا تو اسے کیسے پتا ہوتا کہ تمہارا نام کیا ہے، اور یہ بھی کہ تم اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ یہاں آئے ہو۔ تمہارے پاس موجود قیمتی زیورات کی تفصیلات بھی انہیں پتہ تھیں، یہ ضرور کوئی اپنا ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ہے کون۔ اماں ابا کی طرح میں بھی پریشان تھا، لیکن اب مجھے کسی سے بھی زیادہ اپنی بیوی پر شک ہو رہا تھا، کیونکہ میری بیوی کی گھبرائی ہوئی نظریں اور اس کی بکھری سانسیں مجھے کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ وہ بار بار ادھر ادھر جانے کی کوشش کر رہی تھی، لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ میرے اماں ابا کے کمرے کے پاس کھڑی باہر باتیں سن رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو کھلی ڈھیل دوں گا اور پھر اس پر نظر رکھوں گا کہ یہ کرتی کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میں باہر جا رہا ہوں، ساتھ میں اماں کو بھی لے کر جاؤں گا، ہمیں کچھ ضروری سامان لینا ہے۔ بیوی کے چہرے پر اطمینان سا آ گیا تھا، لگتا تھا جیسے بس وہ یہی سننا چاہ رہی ہے۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، الٹا خوش ہو گئی، کہنے لگی خیریت سے جائیں اور وقت سے واپس آ جائیے گا۔ لگتا تھا جیسے وہ کسی سے بات کرنے جا رہی ہے۔ میں نے اماں کو یہ ساری بات بتا دی، خود چپکے سے واپس گھر آ گیا۔ ابا تو اپنے کمرے میں ہی لیٹے رہتے تھے، ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے، انہیں آرام کی ضرورت ہوتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آیا تھا، میری بیوی وہاں نہیں تھی۔ اسے غائب پا کر میں سمجھ گیا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گئی ہے۔ میں نے دیکھا وہ میرے بھائی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، چپکے سے میں اس کے پیچھے گیا، وہ بھائی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں ان کی باتیں چھپ کر سننے لگا، پھر میری بیوی نے جو باتیں کی انہوں نے تو میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ دیکھو ماجد، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر نے دیکھا میری بیوی میرے بھائی کے سامنے کھڑی تھی، میرا بھائی زور سے ہنس رہا تھا۔ کیوں بھائی، اب کیا تمہیں میں فرعون لگنے لگا؟ یقین مانو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جو ہوا بس قدرت کی طرف سے لکھا ہوا تھا۔ میرا بھائی اس پر ہنس رہا تھا، لیکن میں سب جانتی ہوں یہ تم نے ہی کیا ہے۔ خدارا مجھے معاف کر دو، میں تم سے کبھی محبت نہیں کرتی تھی، اور پھر تمہاری لالچی فطرت دیکھ کر میرا دل تم سے ختم ہو گیا تھا۔ تم نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم میرے ابا کی دولت اور جائیداد میں دلچسپی رکھتے تھے اس لیے کہ میں اپنے ابا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ لیکن تمہارا بھائی بہت اچھا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، میں کبھی بھی اسے کھونا نہیں چاہتی۔ تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو ان سے باز آ جاؤ، میں کبھی بھی اپنے شوہر سے بغاوت نہیں کروں گی۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، یعنی کہ گھر کا بھیدی، یعنی میرا بھائی ہی میرا دشمن تھا۔ میں نے اپنے اماں ابا کو یہ بات نہیں بتائی، میرا دشمن تھا۔ میں نے اپنے اماں ابا کو یہ بات نہیں بتائی، اگر میں بتاتا تو یقیناً ان کے دلوں پر بھی قیامت گزر جاتی جیسے میرے دل پر گزری تھی، کیونکہ میں اپنے بھائی پر اندھا بھروسہ کرتا تھا۔ میں نے اسی وقت جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے کہہ دیا کہ اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں اماں ابا کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اس کی اصلیت میرے سامنے کھل کر سامنے آ چکی تھی، اس لیے اس نے زیادہ مزاحمت نہیں کی، کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر دو۔ بس میں نے بھی دوبارہ اس سے بات نہیں کی۔ سچ ہے کہ بہن بھائی بھی انسان کے دشمن نکلتے ہیں، بعض اوقات وہ آپ کی خوشیوں کا خیال کیے بغیر بس اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔